بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، اب مردوں کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو یہ سن کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جب وہ اپنی عورت کے ساتھ جمع کرتا ہے یعنی کہ ہم بستری کرتا ہے تو دنیا و مافیا سے افضل ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے تو اس کے لیے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، ایسے سرد رات میں بھی اپنے غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین بھی رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ اے فرشتوں، تم اس بات کے گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بخش دیا۔ مگر اب سوال آتا ہے، کیا جمعے کے دن یعنی جمعہ کے دن میاں بیوی کا جمع کرنا کوئی خاص فضیلت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں عام طور پر کسی سے پوچھنا صحیح نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب اس سوال کا جواب کیا ہے، اس کے بارے میں علماء اکرام کا کیا کہنا ہے اور اس حوالے سے حدیث پاک میں کیا بیان آیا ہے، وہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ساری بات کی جانکاری دینے والے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا شادی ہونے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور سے دیکھیں، اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک شیئر کر دیجئے تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور آ کر اس عورت نے ایک سوال کر دیا جس کو سن کر وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے فوراً ہی اپنا چہرہ گھما لیا، کیونکہ ان سب کو حیا آ گئی، ان سب لوگوں کو شرم آ گئی۔ دراصل وہ سوال یہ تھا، اس عورت نے آ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے یہ بتائیے، کیا عورت کو حیض ہوتا ہے؟ جب اس نے بھری محفل میں ایسا سوال کیا تو سب لوگوں نے شرم سے اپنا چہرہ گھما لیا، کیونکہ ایسا سوال اس وقت کے دور میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ اس دور میں اس طرح کا کوئی بھی سوال نہیں پوچھا جاتا تھا، اس کو شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، عورت کو حیض آتا ہے۔ تو دوستو، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر اس طرح سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جن کا تعلق کسی بھی طرح سے جسمانی کیفیت کے ساتھ ہو۔ ایسے سوال پوچھنے میں انسان کو کبھی بھی شرم یا آڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرم یا آڑ کے چکر میں کئی بار انسان سے ایسے بہت ساری نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے جس کا ثواب اس کو ملنا چاہیے۔ پیارے دوستو، لوگوں میں یہ بات بھی کافی مشہور ہے کہ جمعے کے دن بیوی سے ہمبستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ثواب نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا کہنا غلط ہوگا، کیونکہ اس حوالے سے ایک روایت کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر تم میں سے کوئی پریشان حال ہے، کوئی پریشان ہو گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہر جمعے کو ہم بستری کرے، کیونکہ اس کا ایک اجر غسل کرنے کا ہے اور دوسرا اس کی بیوی کے غسل کرنے کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک کے مطابق جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کو پورے اہتمام کے ساتھ میں کرتا ہے اور پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی اور اس نے ایک اونٹ کی قربانی کر دی۔ اسی طرح سے اگر کوئی دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک بیل کی قربانی کر دی، اور اگر کوئی تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے ایک میڈھا کو قربان کر دیا۔ اگر کوئی چوتھی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی کر دی۔ اگر کوئی پانچویں فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے ایک انڈے کو خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔ مسجد کا امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو پھر فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں، تو اس حدیث پاک کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے اور غسل جنابت جمعہ کے بعد کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔ اس لیے جو شخص جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا تو اللہ پاک کسی شخص پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھانے کے قابل نہ ہوتا ہو۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں رمضان کے مہینے میں ہم بستری کو لے کر کے بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کیا وہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں صرف روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہو، یعنی کہ روزے کی حالت میں جمع نہ کرو، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ایسا کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ہوگا۔ یاد رہے، رمضان کے مہینے میں جس طرح سے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا گیا ہے، کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، مگر یہ کام آپ رات کے وقت کر سکتے ہیں، یعنی کہ رات کے وقت بیوی کے ساتھ ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ جس طرح سے آپ رات کے وقت میں کھا پی سکتے ہیں، اسی طرح سے رات کے وقت میں آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں، اور یہی نہیں، آپ ایسے دن کے وقت بھی ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں اگر میاں بیوی دونوں نے کسی خاص وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے، لیکن اگر کسی ایک نے بھی روزہ رکھا ہے تو پھر میاں بیوی ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر میاں بیوی نے روزہ نہیں رکھا ہے، کوئی خاص وجہ ہے، تو اس دن آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، مطلب کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا سخت گناہ اور حرام کا کام ہے۔ تو دوستو، اب آپ کو بتاتے چلیں، جو عورت اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے منع کرتی ہے تو اس کے لیے اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں۔
اپنے شوہر کو ہمبستری کے لیے منع کرنے والی عورتوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اگر کسی عورت کو اس کا شوہر ہمبستری کے لیے بلائے اور اگر وہ عورت اس کو منع کر دے اور اس کا شوہر ناراض ہو کر ایسی حالت میں سو جائے تو پھر ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات لعنت کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اس کو کوستے رہتے ہیں، اور جنت کی حوریں بھی ایسی عورت پر پوری رات بد دعا کرتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو ہمبستری کے لیے بنا کسی شرعی وجہ کے منع کر دیتی ہے تو ایسی عورت سخت گنہگار ہوتی ہے اور کل قیامت کے دن ایسی عورت کو سخت سزا ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور اس کی وہ بیوی بنا کسی شرعی وجہ کے شوہر کے بستر پر آنے سے منع کر دے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر ایسے ہی سو جائے اور ایسے ہی ناراضگی میں وہ پوری رات ایسے ہی گزار دے، تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات لعنت کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات کی طرف اشارہ ملتا ہے جس کو کھلے لفظ میں بتا پانا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عقل مند کے لیے تو ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس لیے عورتیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گی اور بغیر کسی خاص وجہ سے وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گی، اور جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی وہ اس حدیث پاک کو سن کر نصیحت بھی حاصل کرے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آگے تک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔